فلسفی سائنسدان نا فلسفی جنا نا ہے نطشے کتھائیں کو نطشے لکھتن کتھائیں نٹشے لکھتن نون توئے شین ودی ہے کتھائیں نون ٹے شین ودی ہے لکھا ہوا پڑھتے ہیں ان دے بارے اج گال مہاڑ کرنے ایسا نطشے او فلسفی ہا جیرا آدھا جیرے غریب لوگن کمزور لوگن انہیں دی کوئی ہیلپ نہ کرو انہیں دی کوئی مدد نہ کرو یہ اپنے آپ کو انہیں کمزور رکھی ودن اگر یہ کچھ نہیں کما سکتے تو انہیں دے جیون دا انہیں کوئی حق حاصل کا نہیں ہوتا کہ بندہ کماوے اپنے آپ اپنی بہتری واسطے کام کار کرے محنت کرے وہ این شاید قائل ہا لیکن آخری عمر ہے جو والا ڈھل گیا ایسا ہوں دے بارے گال محاڑ کرنے ہیں جو نطشے ایک عظیم فلسفی تھا وہ ایک نابغہ روزگار شخص تھا جسے دنیا علم و فلسفہ میں ایک قابل فخر مقام حاصل ہے اپنی جوانی میں نطشے طاقت کے فلسفے کا علم بردار تھا وہ طاقت ہی کو حق سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا جو آدمی طاقتور ہے اس کو حق ہے جو کمزور کو مار دے کمزور کو پر غضب کرے کمزور پر ظلم کرے کمزور کا مال چھین لے اس کا حق ہے یہ سمجھتا تھا وہ اس کے نزدیک طاقت ہی سب سے بڑی قدر تھی وہ کمزوروں اور ضعیفوں کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہ تھا مگر یہ انداز نظر عہد شباب کا نشہ تھا جوانی میں اس کے یہ خیالات تھے جو عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اترنے لگا جب عمر ڈھلی تو اس کے یہ خیالات بدلنے لگے اور اپنی آخری عمر میں نطق سے نسبتاً لطیف اور نرم خیالات رکھتا تھا اس کے دل میں عشق و محبت کے جذبات سر اٹھانے لگے تھے جو جوانی میں یہ باتیں کرتا تھا کہ کمزور کو ان کا حق نہیں دینا چاہیے کمزور کے پاس جو کچھ ہے وہ چھین لو جب وہ بڑھاپے میں آیا تو اس کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں تو کس طرح تبدیل ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن نطشے ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک گھوڑا گاڑی دیکھی جس پر بے تحاشا بوجھ لدا ہوا تھا اور وہ گھوڑا بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس کا پاؤں گڑے سے باہر نکل آئے مگر گاڑی پر لدے ہوئے بہت زیادہ بوجھ کے سبب گھوڑے کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا گاڑی بان کو گھوڑے کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی اس کی تمام تر خواہش تھی کہ جس طرح بھی گھوڑا خود کو گڑے سے باہر نکال کر تیزی سے سڑک دوڑنے لگے تاکہ وہ اپنے مال کو اس کی منزل پر پہنچا کر رقوم حاصل کرے اس مقصد کے تحت وہ گھوڑے کو بے دردی سے مار رہا تھا نطشے نے دیکھا کہ گھوڑا مار کے خوف سے خود کو گڑے سے باہر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے مگر گھوڑا گاڑی پر لدا ہوا بوجھ اسے خود کو سنبھالنے سے معذور بنائے ہوئے ہے اس کشمکش میں گھوڑے کو نہ صرف شدید تکلیف ہو رہی ہے بلکہ اس کا پاؤں بھی زخمی اور شکستہ ہو گیا ہے اس عظیم فلسفی نے گھوڑے کے یہ حالت برداشت نہ ہو سکی جو شخص کہتا تھا کہ کمزور سے اس کا حق اس کمزور کے پاس جو کچھ ہے چھین لو کمزور کو کوئی حق حاصل نہیں ہے جینے کا وہی شخص جب تبدیل ہوا ہے نرم ہوا ہے جب وہ اپنی ذات کے زندان سے نکلا ہے تو ایک گھوڑے پر اتنا ترس آیا ہے اسے کہ وہ اسے گاڑی بان کی سنگ دلی پر سخت غصہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ وہ گھوڑے کے ساتھ اس کے قدر بے رحمانہ سلوک نہ کرے بلکہ گاڑی سے بوجھ اتارے تاکہ گھوڑے کو اٹھنے کا موقع مل سکے گاڑی بان گھوڑے کا مالک اس قدر غصہ میں تھا کہ وہ اس وقت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے نطشے کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی نطشے نے گاڑی بان کو بازور بازو اس تشدد سے روکنے کی کوشش کی اس پر گاڑی بان اس قدر مشتعل ہو گیا کہ اس نے خود نطشے کو تشدد کا نشانہ بنا دیا اور اسے بری طرح زد و کوب کیا نطشے کو اس حادثہ میں اس قدر چوٹیں آئیں کہ ان کے اثر سے کچھ عرصہ بعد موت سے ہمکنار ہو گیا یہ ہے زندان ذات سے نکلنے کی کوشش نطشے جس کا یہ فلسفہ تھا کہ کمزور کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے کمزور کو جینے کا حق بھی نہیں ہے اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی چھین لو یہ اس کا نظریہ تھا سوچ تھی لیکن جب ڈھلی ہے جب وہ زندان ذات سے نکلا ہے تو اسے ایک گھوڑے پہ اتنا ترس آیا ہے کہ گھوڑے کی ہمدردی میں خود کو زد و کوب کروا کے موت کے پاس چلا گیا ہے یہ ہے نطشے کہاں سے شروع ہوا ہے کہاں پہ اختتام ہوا ہے انسانیت زندہ باد